بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ بہت معصوم صفت تھی۔ زندگی کی بہت سی ضروریات سے ناواقف چھوٹی سی دنیا تھی اس کی۔ وہ اسی دنیا میں مگن رہی تھی۔ ادھر ادھر کے بارے میں اس نے کبھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر نہ جانے اس کے ہاتھوں میں کیوں اینٹھن سی پیدا ہو گئی تھی۔ معظم علی صاحب نے ملازم کو بلا کر کہا کہ ڈرائیور والا کوارٹر اس لڑکے کو دے دیا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ ہانسا ماں کو ہدایت دے کر وہ وقت پر کھانا اور دوسری تمام چیزیں اسے بغیر مانگے دی جائے۔ ٹھیک ہے شاہ سائم، تم جاؤ۔ نوجوان نے گردن ہم کی اور اسی پروکار انداز میں چلتا ہوا ملازم کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک عجیب سا وقار، ایک عجیب سی تمکنت تھی اس کے اندر جسے معظم علی صاحب محسوس کر رہے تھے۔ وہ خود بھی ذرا مختلف مزاج کے انسان تھے، بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے تھے۔ ابھی نوجوان باہر گیا ہی تھا کہ طاہرہ بیگم آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور عشیرہ کی طرف رخ کر کے بولی، عشیرہ تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ عشیرہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ طاہرہ بیگم کے سامنے معظم علی صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھنا ہی بڑی بات تھی، لیکن خود انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا، ورنہ وہ یہ جرأت کہاں سے کر سکتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب معظم علی صاحب کی خود بھی خیر نہیں ہے۔ طاہرہ بیگم اس بات کا بھی ان سے حساب لیں گی۔ اس نے ایک بار پھر معظم علی صاحب کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش کے آثار پا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ نہ جانے طبیعت کیسی ہو رہی تھی، نہ جانے بدن کی یہ کیفیت کیوں ہوئی تھی، نہ جانے دل اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کہانی، ایک عجیب سا احساس۔ وہ باہر نکلی اور اس نے دور سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک معمولی سا ڈرائیور، لیکن کیا وہ واقعی کوئی معمولی شخصیت ہے؟ عشیرہ کا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت ہی اچھے گھرانے کا چشم و چراغ ہو۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ایک عام ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیسے دن گزر رہے ہیں یہ؟ انوکھی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ عشیرہ نے اپنے بارے میں سوچا اور سیدھی باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی تھی کہ ایک بار پھر خیرت کا ایک جھٹکا اسے لگا۔ چولہوں پر دیگچیاں چڑھی ہوئی تھی، کھانا تقریباً تیار تھا، ان سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہانڈیاں کھول کر دیکھی، ایک سے ایک شاندار کھانا جس سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ آج تک کبھی اس نے محسوس نہ کی تھی۔ ابھی تک وہ جن حالات سے گزری تھی اس کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی وہ بھول گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بچے کچے ناشتے کی طرف بڑھ گئی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان لوگوں کے سامنے سے ناشتہ واپس آتا تو عشیرہ کو کھانے کے لیے ملتا۔ اس سے پہلے اس کی مجال نہیں تھی کہ ناشتہ اپنے لیے نکال لیتی۔ اس نے ڈکی ہوئی پلیٹیں کھولی اور ایک بار پھر اس کے حلق سے ایک گہری سانس نکل گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے خراب ہو جانا چاہیے تھا۔ وہی بات جو آج کل ہو رہی تھی، نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا یہاں۔ کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک بہت ہی طویل خواب دیکھ رہی ہے، ورنہ ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال بھوک لگ رہی تھی، اس لیے ناشتہ شروع کر دیا، اور اب بھی اسے حیران ہونا پڑا کیونکہ اس سے پہلے اتنا لذیذ ناشتہ اس نے نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، کس قدر عنایتیں کر رہے ہو تم مجھ پر؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ میں اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکوں گی؟ جب میری آنکھ اس حسین خواب سے کھلے گی تو میرا کیا حشر ہوگا؟ یہ خواب ہے یا نہیں؟ سارے کام تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑ رہے ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اس کے باوجود میں اسے کیسے خواب سمجھوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوچنے لگی اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے شانم داخل ہو گیا۔ ہائے، نام کیسا ہے؟ اسے نام عام طور سے سننے کو کہاں ملتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جدید اور حسین نام عام لوگ تو نہیں رکھتے۔ اگر یہ نام شاہ نم کے ماں باپ نے بھی رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔
اس کا دل چاہا کہ شاہ نم سے معلوم کرے کہ تمہارے بقیہ ساتھی کہاں ہیں، ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے۔ پھر ایک دم اسے جرجری سی آ گئی۔ میں پاگل تو نہیں ہو گئی کیا؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ بھلا میں کیوں اس کے بارے میں اتنی زیادہ سوچ رہی ہوں؟ اکثر اس کے خاندان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہاں بھی آتے رہتے تھے، اور اس سے پہلے جبکہ امی ابو زندہ تھے تو خاندان کے بہت سے لوگوں سے ملی تھی، باہر کے لوگوں سے بھی ملی تھی۔ بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے، بلکہ ان دنوں جب نثر اور نظم کے رشتے آ رہے تھے بہت سے حسین نوجوان یہاں آئے تھے، خاص طور سے وہ لڑکا جس کے اہل خانہ نے عشیرہ کو دیکھ کر نظم اور نثر کا رشتہ مسترد کر دیا تھا۔ وہ بھی کافی حسین تھا۔ رشتے لگانے والی اس دوران اور بھی کئی رشتے دکھا چکی تھی، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ آنے والوں سے عشیرہ کو اتنا دور رکھا جاتا تھا کہ اس کا سایہ بھی ان پر پڑ نہ سکے۔ گھر کے تمام لوگ عشیرہ کے حسن سے خوف زدہ تھے۔ سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے نظم یا نثر کی دال گلنا انتہائی مشکل ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ تھا۔ کئی لڑکوں کی وجاہت عشیرہ کو بھی پسند آئی تھی، لیکن اپنے لیے نہیں، نظم یا نثر کے لیے۔ خود اس کے دل میں آج تک اس طرح کی کوئی تحریک نہیں پیدا ہوئی تھی۔ لیکن شاہ نم، اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش ہیں، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار ہے۔ اچانک ہی وہ چونک پڑی، پتہ نہیں شاہ نم نے ناشتہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی۔ بھلا میرا اس سے کیا رشتہ ہے جو اس کے بارے میں اس طرح سوچوں؟ گھر کا ڈرائیور ہے، گھر میں تو اور بھی بہت سے ملازم ہیں۔ یا اللہ مجھے سنبھال، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس قسم کی بے وقوفی تو میں نے کبھی نہیں کی۔ پھر اس نے اپنے ذہن کو دوسری طرف منتقل کرنے کی کوشش کی اور بمشکل تمام شاہ نم کے خیال کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ گھر کی فضا خراب تھی۔ معظم علی صاحب بھی آفس نہیں گئے تھے۔ طاہرہ بیگم سے ان کی کافی کھٹ پٹ ہوئی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ کھانے سب نے اپنے اپنے کمرے میں کھایا تھا اور پھر دروازہ بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ وہ بھی تمام معاملات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ دوپہر معمول کے مطابق گرم ہو چکی تھی اور باہر وہیں گرمی پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی مسہری پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی اور اس نے ایک دیوار پر نگاہیں جما دی۔ پھر اچانک ہی اس کی نگاہ وہاں سے ہٹ کر اس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ پتھر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت بالکل اتفاقیہ طور پر اس نے اس پتھر کے بارے میں سوچا تھا، حالانکہ یہ سوچنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور اس نے بڑی چاہت سے، بڑی محبت سے اس پتھر کو اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی۔ کیسا پیارا پتھر ہے، میں اس کا کیا کروں؟ اگر میں تایا ابو سے کہوں کہ یہ پتھر مجھے ایک لاکٹ میں لگا کر دے دے تو کیا وہ حیران نہیں ہوں گے اور پوچھیں گے نہیں مجھ سے کہ یہ پتھر میرے پاس کہاں سے آیا؟ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہ پتھر کسی لاکٹ میں جڑوا کر گلے میں لے لوں اور ہر وقت پہنے رکھیں، لیکن یہ کسی بھی طور ممکن نہیں تھا۔ اگر اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ لیتے اور پھر اس سے سوالات بھی کیے جاتے کہ آخر یہ پتھر یا لاکٹ کہاں سے آیا۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جو اس پتھر کو کسی لاکٹ میں جڑوا کر اپنے گلے میں پہن لیں۔ پھر ایک دم اپنی بے وقوفی کی سوچ پر وہ خود مسکرا دی اور واپس پلٹ کر مسہری پر دراز ہو گئی۔ اس وقت بڑی بحرانی کیفیت آ رہی تھی، اپنے آپ کو ہر طریقے سے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے سکون کا اب اس کی زندگی میں کوئی گزر ہی نہ رہا ہو۔ ایک عجیب سی تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ بے اختیار دل چاہا کہ املی کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جائے، وہی ٹھنڈی چھاؤں، وہی خوبصورت فضا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ہلکا سا خوف بھی اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ پتہ نہیں وہاں کیا ہو، اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ تو بڑا ہی عجیب تھا۔ اگر کسی کو یہ کہانی سنائے گی تو اس کے سر پر جوتے لگائے جائیں گے کہ دماغ میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، لیکن سچائیاں تو سچائیاں ہی ہوتی ہیں۔ نہ جانے وہ سب کچھ کیا تھا، وہ پرندے جو انسانی شکل رکھتے تھے اور اس کے بعد وہ ساری باتیں جو انہونے طور پر ہو رہی تھی، حالانکہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ وہ پراسرار پرندے جو انسانی شکلوں میں تھے اور بات چیت بھی کرتے تھے، اس کے بہت ہی ہمدرد بنے ہوئے تھے اور ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے بلکہ اسے برا کہنے والوں کا دماغ بھی درست کر رہے تھے۔ مشیرہ بیگم کے سر پر گرنے والا گلدان بلا وجہ ہی نہیں گرا تھا۔ ایک چڑیا روشن دان سے آئی تھی اور گلدان پھینک کر چلی گئی تھی، اور پھر طاہرہ بیگم جو اسے مارنے کے لیے دوڑی تھی، اس کے پاؤں الجھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ جس قوت سے گری تھی اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی نے ان کے پاؤں پکڑ کر انہیں کھینچ لیا ہو۔ بظاہر تو سب کچھ اس کے حق میں ہی ہو رہا تھا۔ نہ جانے یہ پراسرار ہمدرد اسے کہاں سے مل گئے تھے، لیکن تھے وہ ہمدرد، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔
اس بے خیالی کے عالم میں اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ کب اپنی جگہ سے اٹھی اور کب دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ حسب معمول باہر چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی، اتنی تیز، اتنی شدید کہ چہرہ جلس جائے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک ہی اس نے اپنے اوپر ایک سایہ سا دیکھا اور اس کی نگاہیں اوپر کی طرف اٹھ گئی۔ سائے کا بس اسے ایک احساس سا ہوا تھا، کوئی ایسی چیز اوپر نہیں تھی جسے سایہ دار چیز کہا جا سکے، مگر ایک لمحے کے اندر اندر اس کے چہرے پر پڑنے والی دھوپ کی تپش ختم ہو گئی تھی اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ہوا ہے۔ اب تو ہر ایسی انوکھی بات جو اس کے علم میں آتی اسے وہ انہی پر اسرار ہمدردوں سے منسوب کر دیتی۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اس پر دھوپ تک نہ پڑنے دیتے تھے۔ دل ہی دل میں وہ ان خیالی ہمدردوں کی ممنون ہوئے بغیر نہ رہ سکی اور اس وقت وہ اس سائے سے بھی خوفزدہ نہ ہوئی جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جبکہ اوپر کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں تک کہ وہ املی کے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ مالی کی چارپائی اسی طرح بچھی ہوئی تھی اور مالی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ اس وقت لو کے تھپڑے کسی سے بھی برداشت نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت اس کی نظر درخت کے دوسری طرف پڑی۔ کسی کے بازو نظر آ رہے تھے، کوئی درخت سے پشت لگائے منہ دوسری طرف کیے بیٹھا ہوا تھا۔ شاید مالی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پتہ نہیں مالی بابا آج کیسے درخت کے نیچے آ بیٹھا ہے، ورنہ اس چلچلاتی دھوپ میں تو گھر کے سارے ہی ملازم اپنے اپنے کوارٹر میں ہوا کرتے تھے۔ بے شک درخت کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں ہے اور بہت خوشگوار لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی کوئی میری طرح تو نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ بات چیت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی سی مالی بابا ہی سے باتیں کی جائے، چنانچہ اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا، مالی بابا۔ دوسری طرف بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا اور اشارہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ مالی بابا نہیں بلکہ شاہ نم تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ جی مالکن، معافی چاہتا ہوں، میں یہاں چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں اشارہ پر جمی ہوئی تھی اور ان نیلی آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا اشارہ کو شاذ و نادر ہی اتفاق ہوا تھا، اس لیے اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ وہ بدستور اشارہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں چلا جاؤں؟ اشارہ کے منہ سے اب بھی کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ اس نے پھر کہا، اصل میں کوارٹر کی چھت تپ رہی تھی، اس لیے میں درخت کے نیچے آ گیا، میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے یہاں بیٹھے۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو اشارہ بے اختیار بول اٹھی، ارے نہیں، سنو میری بات سنو، بیٹھ جاؤ، کیا حرج ہے؟ نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے تھے۔ اسے خود اس پر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس طرح بے اختیار کیوں ہو گئی۔ شکریہ مالکن۔ وہ رکا اور پھر واپس پلٹ کر اسی جگہ بیٹھ گیا۔ اشارہ وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آنے لگا۔ یہ کیا احمقانہ حرکت کر رہی ہوں میں؟ گھر کا ملازم ہے، یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں، پتہ نہیں میرے اندر یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اشارہ کو دیکھ رہا تھا۔ اشارہ جلدی سے بولی، میں اشارہ ہوں۔ اشارہ، میں جانتا ہوں، اس نے بدستور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اشارہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا بات کرے، جو منہ میں آ رہا تھا الٹا سیدھے کہے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، تم نے کھانا کھا لیا؟ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کھانا کون دیتا ہے۔ ارے وہ، اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، تم بھوکے ہو؟ اشارہ کو اپنے اندر ایک ہلکی سی بے چینی کا احساس ہوا تھا۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے مالکن، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اکثر دوپہر کا کھانا کم ہی ملتا ہے۔ اب چونکہ بڑے مالک نے مجھے نوکری پر رکھ لیا ہے اور کھانے کپڑے کی بات بھی کی ہے تنہا کے علاوہ، اس لیے اب مجھے کھانا مل جایا کرے گا۔ اشارہ کا دل ہمدردی سے دھڑک اٹھا، اسے اس کی یہ بات بڑی درد بڑی لگی تھی۔ وہ بے اختیار بولی، نہیں، میرا مطلب ہے آؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، براہ کرم میرے ساتھ آؤ۔ کہاں؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، آؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، آ جاؤ۔ آپ کہاں تکلیف کریں گی مالکن؟ میں مالکن نہیں ہوں، تم بار بار مجھے مالکن کہہ رہے ہو۔ میں تمہیں اپنا نام بتا چکی ہوں، میرا نام اشارہ ہے اور بس، آؤ، تم آتے کیوں نہیں؟ اشارہ کو اس کی بھوک کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ جی؟ وہ ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمدردی میں اشارہ اس نازک صورتحال کو بھول چکی تھی کہ وہ اس سے کیا کہہ رہی ہے، وہ کیوں اس کے ساتھ ہے۔ اسے تو صرف یہ یاد رہا تھا کہ وہ بھوکا ہے۔ بہرحال وہ اسے ساتھ لیے ہوئے کچن میں آئی، پھر اس نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ باورچی خانے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ بیٹھ سکے، اس لیے وہ ٹرالی لیے اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔
آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ پہلا اجنبی تھا جسے وہ بے دھڑک اپنے کمرے میں لے گئی اور پھر اس نے کھانا میز پر سجایا اور پھر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات تھے۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کا صرف ایک ڈرائیور ہوں عشیرہ صاحبہ، آپ مجھے بہت عزت دے رہی ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر شخص اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ آپ کو میرے بارے میں نہیں معلوم کہ میں یہاں کیا کرتی ہوں؟ چلے براہ کرم کھانا کھائیے۔ مگر کھانا تو آپ نے بھی نہیں کھایا ہے، وہ بولا اور عشیرہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل سے شروع ہو کر دل پر ختم ہو جاتی ہیں۔ میرا مطلب ہے وہ ایک دم بکھلا سا گیا۔ عشیرہ نے اس کی اس کیفیت پر تو غور نہیں کیا تھا، اتنی زیادہ ذہین نہیں تھی، لیکن جواب دینا ضروری سمجھا۔ اصل میں نے ناشتہ لیٹ کیا تھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات مالکن، مالک اور ملازم کا فرق سمجھتا ہوں، لیکن دل میں ایک عجیب سی خواہش اٹھی ہے، اگر آپ پوری کر دیں تو زندگی بھر دعائیں دیتا رہوں گا۔ خواہش؟ جی میں سمجھی نہیں۔ آپ بھی کھانا کھا لیجئے۔ وہ اس قدر لجاجت سے بولا کہ عشیرہ موم کی طرح پگھل گئی۔ بات کچھ اسی انداز میں کہی گئی تھی کہ وہ اسے رد نہ کر سکی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے یکلخت اجنبیت دور کر دی تھی، ورنہ وہ ایک شرمیلی لڑکی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اسے ذرا بھی جھجک کا احساس نہیں ہوا۔ تمہارا نام شاہ نم ہے نا؟ جی ہاں۔ عام طور سے ایسے لوگ، میرا مطلب ہے ایسے نام نہیں ہوتے۔ عجیب سا نام ہے مگر ہے بہت پیارا۔ اور کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ پورا خاندان ہے، ماں ہے، بابا ہے، ویسے میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ تم لوگ بہت غریب ہو نا؟ ہاں، غریب ہونا کوئی بری بات نہیں، محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنا تو بہت اچھی بات ہے۔ مگر ایک بات بتاؤ، جب تایا ابو نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ کون رہتا ہے، کیا تم اکیلے ہو؟ جی پوچھا تھا، تو تم نے یہی کہا تھا کہ تم اکیلے ہو؟ ہاں یہی کہا تھا میں نے۔ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اور کون تمہارے ساتھ ہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ وہاں جو کوارٹر میں مجھے دیا گیا ہے ان میں کون کون میرے ساتھ رہے گا۔ تو میرے ماں باپ تو اپنے گھر پر ہیں، وہ تو یہاں میرے ساتھ نہیں رہتے، اس لیے میں نے یہی کہا تھا کہ میں اکیلا ہوں۔ اچھا۔ باہر کو کھٹکا سا سنائی دیا تو عشیرہ اس طرح چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی جیسے اب تک اسے یہ احساس ہی نہ ہوا ہو کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے، کون ان کے ساتھ ہے، کیا کر رہی ہے وہ۔ ایک اجنبی نوجوان کے ساتھ اس نے کھانا کھایا ہے، اور وہ اجنبی نوجوان بھی جو لاکھوں میں ایک ہے۔ پتہ نہیں نظم اور نثر اسے دیکھیں گی تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اکثر وہ خوبصورت نوجوانوں کے بارے میں باتیں کیا کرتی تھی، اور یہ اچانک ہی اس کو اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے بس اب تم جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو موت ہی آ جائے گی۔ جی مجھے اندازہ ہے، مگر آپ بے فکر رہیں، دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ تمہیں کیا معلوم؟ پلیز تم جاؤ۔ عشیرہ بالکل ہی دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ جی اس نے کھانے کا اور آپ کی اس عزت افزائی کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹ گزرے تو عشیرہ دروازے کے باہر آئی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ میں کیا کر بیٹھی؟ یہ جرأت، یہ ہمت میرے اندر کہاں سے آ گئی؟ اس نے سوچا اور بے سدھ ہو کر مسہری پر گر پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں آخر؟ وہ ایک اجنبی شخص ہے، میری تو اس سے ایک سے زیادہ ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی۔ یہ میں نے اتنی بے تکلفی اسے اپنے کمرے میں کیسے بلا لیا، ایک اجنبی کو؟ لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا کہ وہ اجنبی نہیں ہے۔ عشیرہ نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر بھی وہ ڈرائیور ہے، صرف ڈرائیور، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ذہن اسی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی لذت بھی تھی، اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ جب ہوش آیا تو 5 بج چکے تھے۔ ایک دم اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ صبح بے شک بچ گئی تھی، لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں تھی۔ ہامتی کامتی باورچی خانے پہنچی تو ٹرالی سجی ہوئی تھی، اس پر ہر چیز موجود تھی۔ چائے بالکل تیار تھی، کتیلی کی ٹونٹنی سے بھاپ کی ایک لکیر اٹھ کر فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹک گئی۔ میرے معبود، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے خواب جنہیں میں خواب نہیں کہہ سکتی، وہ کون ہے جو میرے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے؟ میرے اللہ، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ بار بار میری جان سولی سے بچ جاتی ہے، وہ لوگ تو مجھے زندہ دفن کر دیں، دشمن ہی دشمن بکھرے ہوئے ہیں چاروں طرف، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کیا ہے؟ وہ ٹرالی دھکیلتے ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ مشیرہ خالہ کو بھی صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی تکلیف کو بھول کر فوراً ہی ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عشیرہ نے ان کے لیے چائے نکالی اور اس وقت اس میں نمک ڈالنا بالکل نہ بھولی۔
پھر اس کی پہلی رات اب تک کی تمام راتوں سے مختلف گزری۔ اس کے ذہن میں بار بار شاہ نم کا چہرہ آ جاتا تھا۔ شاہ نم کے انداز میں کتنی اپنائیت تھی، کس محبت سے مجھ سے بات کر رہا تھا، کیسا خوبصورت سا نوجوان ہے۔ نکست سے درست بہترین جسامت کا مالک کہتا ہے اس کے سبھی لوگ موجود ہیں۔ بیچارہ اتنا غریب ہے، ماں باپ بھی غربت میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بہرحال آدھی رات تک وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی، پھر رات گزر گئی اور اس کے بعد دن بھی۔ سب لوگ شاہ نم سے بہت خوش تھے، بڑا ہسمکھ نوجوان تھا، نظم اور نثر کی آنکھوں کو وہ دیکھ چکی تھی۔ جب بھی وہ سامنے آتا وہ دونوں خسر پسر کرنے لگتی۔ البتہ یہی شکر تھا کہ ان کا نظریہ ذرا مختلف تھا۔ وہ انسان کو صرف شکل و صورت سے نہیں بلکہ اس کی حیثیت اور دولت کے ترازو میں تولتی تھی، اور اس لحاظ سے یہ ڈرائیور ان دونوں کے لیے بالکل بے مقصد چیز تھا۔ اس کے بارے میں وہ یہ ضرور کہہ سکتی تھی کہ وہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، پتہ نہیں اس کا ماضی کیا ہے۔ یہ بات تو کتنی بار ہی عشیرہ کے ذہن میں آئی تھی، لیکن اس نے کبھی اس سے چھپ کر ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت سے مرحلے گزرتے رہے، عشیرہ کے نادیدہ ہمدرد اس کے ہر مسئلے میں اس کے لیے سامنے آ جاتے تھے، اور ایک خاص بات یہ بھی کہ اس دوران گھر کے تمام لوگوں کو عقل آ گئی تھی، اور انہوں نے یہ بات خاص طور سے محسوس کر لی تھی کہ اگر عشیرہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو غیبی طور پر انہیں ان کی سزا مل جاتی ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ گفتگو بھی ہوئی تھی۔ مشیرہ بیگم نے کہا، یہ ہو کیا رہا ہے آخر اس گھر میں؟ کیا ہوا خیریت؟ مشیرہ باجی، میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتی ہوں، پتہ نہیں مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہو، نکھرتی بھی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سزا بھی مل جاتی ہے۔ معظم علی ہنسنے لگے۔ چلیے اسی طرح آپ لوگوں کے دل میں اس کے لیے نرمی تو پیدا ہوئی، خاک نرمی پیدا ہوئی، یہ تو صرف ڈر ہے جو ہمارے دل میں بیٹھ گیا ہے، طاہرہ بیگم نے کہا۔ غرض کے شاہ نم انتہائی بے باکی سے عشیرہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن عشیرہ کی بے چین آنکھیں اس کو تلاش کرتی رہتی تھی، اور وہ طرح طرح سے عشیرہ کے سامنے آتا تھا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں، اور پھر ایک دن اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ عشیرہ، ساری صورتحال میرے علم میں آ چکی ہے۔ میں بے شک ایک غریب آدمی ہوں، لیکن آپ میری زندگی میں شامل ہو جائیں تو شاید میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں عشیرہ، میں آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ چاہنے لگا ہوں۔ عشیرہ اسے دیکھتی رہ گئی، اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا، لیکن اس کے انداز نے شاہ نم کو سمجھا دیا کہ اب اس دنیا میں شاہ نم کے سوا اس کا اور کوئی بھی نہیں۔ اس کی تنہائیاں شاہ نم کے خیال سے منور ہیں، لیکن تنہائیوں میں وہ جب بھی سوچتی بدحاس سی ہو جاتی۔ وہ سوچتی کہ آخر وہ شاہ نم کی زندگی میں کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ اس گھرانے میں وہ سب کی نگاہوں کا کانٹا تھی، لیکن بھلا معظم علی کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ شاہ نم کی ہر بات کے جواب میں وہ خاموش رہتی۔ آخر ایک دن اسی املی کے تاریخی درخت کے نیچے شاہ نم نے اس سے سوال کر ہی دیا، عشیرہ، آپ کی خاموشی مجھے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے کہ کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں۔ خدا را اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دے، میں معمولی سا انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن یہ الجھن مجھے پاگل کیے دے رہی ہے۔ اس دن عشیرہ نے نہ جانے اپنے اندر کہاں سے اتنی ہمت پیدا کر لی، وہ نرم لیکن شفاف لہجے میں بولی، تو بہتر ہے کہ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ شاہ نم، تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہو، یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا، تم خود ہی دیکھ چکے ہو اور سمجھ چکے ہو کہ یہاں میری کوئی عزت نہیں، لیکن وہ لوگ کبھی یہ پسند نہیں کریں گے۔ میں صرف آپ کی بات کر رہا ہوں عشیرہ، مجھے صرف اپنی مرضی بتا دیجئے، باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ کی مرضی کے بعد میں آپ کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ اور اس دن عشیرہ کی معصوم خاموشی کو زبان مل گئی۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں شاہ نم، میں تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہوں، میری دنیا میں تمہارے سوا کیا رکھا ہے، میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں، خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ تم پر پڑے، یہاں سے نوکری چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، کہیں یہ ظالم لوگ تمہاری بھی زندگی خراب نہ کر دے۔ وہ دیوانی ہو گئی اور اس نے شاہ نم کا سر اپنے سینے میں بھینچ لیا اور شاہ نم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ خدا کرے تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے عشیرہ، تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو؟ وہ بڑے اعتماد سے مسکراتا ہوا بولا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے شاہ نم، تم ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ عشیرہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے عشیرہ، اب تم باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، جو کچھ کروں گا میں کر لوں گا، تمہارا کام صرف اتنا ہی تھا کہ تم مجھے اپنے دل کی بات بتا دو، باقی ذمہ داری میری ہے۔
شاہ نم کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا اور نہ جانے یہ اعتماد کس طرح عشیرہ کے دل میں بھی منتقل ہو گیا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے شاہ نم واقعی کچھ کرے گا۔ اس احساس کے ساتھ اس کے اندر ذرا سی بے باکی پیدا ہو گئی تھی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب املی کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو شاہ نم کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ غور سے شاہ نم کو دیکھنے لگی، پھر نظریں جھکا کر بولی، تم بہت خوش ہو شاہ نم۔ ہاں عشیرہ، میری تو زندگی کا مقصد ہی تم ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے تمہارے لیے کس طرح جدوجہد کی ہے۔ عشیرہ نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر بولی، مگر اب ہوگا کیا؟ معصوم لڑکی، یہ حقیقت ہے کہ میں نے تم سے زیادہ سیدھی سادی اور کوئی نہیں دیکھی۔ تمہارے منہ سے آج تک وہ نہیں نکلا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ عشیرہ نے سادہ سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، کیا مطلب؟ کچھ نہیں، یہ بعد میں بتانے والی بات ہے۔ میں پھر وہی سوال کر رہی ہوں کہ اب ہوگا کیا، اور میں پھر تمہیں وہی جواب دے رہا ہوں کہ یہ تمہاری نہیں میری ذمہ داری ہے۔ وقت کی ہر شاخ ہماری طرف جھکے گی اور ہم آخر کار اپنی منزل پا لیں گے۔ میں تم سے شادی کر لوں گا عشیرہ، اور پھر ہم دونوں مل کر رہیں گے۔ عشیرہ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر بولی، شاہ نم، اب تو میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگی ہوں اور بعض اوقات طرح طرح کے خیالات میرے دل میں آتے ہیں۔ مجھے نہیں بتاؤ گی عشیرہ؟ شاہ نم نے کہا، کیا میں بعد میں بھی تم یہیں اسی گھر میں میرے ساتھ رہو گے، ان لوگوں کے ڈرائیور بن کر؟ یہ سب ان بات سے خوش تو نہیں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہماری منزل ملنا ہی مشکل ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم دونوں ہماری بدترین دشمن رہیں گی اور انہی کے اثرات دوسروں پر بھی رہیں گے۔ نظم اور نثر بہت بری ہیں، کسی کی بے عزتی کرنے سے کبھی نہیں چوکتی۔ میں نے تو حیران کے درمیان کافی وقت گزارا ہے، لیکن اگر انہوں نے تمہاری بے عزتی کی تو مجھے دکھ ہوگا، میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو عشیرہ؟ تم کہیں اور نوکری کر لینا، کسی بھی کوٹھی میں ہم دونوں مل کر وہاں کے کام کاج کریں گے۔ میں بہت خوش رہوں گی اس بات سے، عشیرہ نے کہا، اور اس کی پریشانی پر پسینے کی بوندیں اتر آئی۔ ناک پسینے میں بھیگ گئی، آنکھوں سے شرم کے آثار نمودار ہو گئے۔ شاہ نم نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے عشیرہ، ہم اپنے گھر میں رہیں گے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا پورا کنبہ ہے، خاندان ہے، سب لوگ تمہیں خوش آمدید کہیں گے، یہ اچھا ہوگا۔ اور سنو، کسی بھی بات سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، مجھ سے تم اس طرح برابر ملتی رہو گی۔ ہاں، اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو شاید میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ تم یقین کرو شاہ نم، میں اتنی ڈرتی ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتی۔ یہی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم دیکھو، تمہیں ڈرنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں۔ جب بھی کبھی کوئی تمہارے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا تمہیں اندازہ ہے نا؟ عشیرہ نے معصومیت سے گردن ہلا دی۔ شاہ نم نے جیب سے ایک رومال نکالا اور اسے عشیرہ کی پیشانی اور ناک سے پسینے کے قطرے صاف کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، عشیرہ، میں جو کچھ کر رہا ہوں تم سمجھ لو ہم دونوں کی بہتری کے لیے ہے۔ کسی بھی چیز سے خوف مت کھانا، جیسا کہ میں نے تمہیں کہا کہ میں سارے معاملات سنبھالنے کی ہمت رکھتا ہوں اور صلاحیت بھی۔ عشیرہ کا سر آہستہ سے جھکا تو شاہ نم نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی چوڑی چھاتی میں چھپا لیا۔ عشیرہ کو بے حد سکون کا احساس ہوا تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے سورج کی تپش ایک دم ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئی ہو۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے انوکھا لمحہ تھا۔ شاہ نم بھی جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اس نے عشیرہ سے کہا، دیکھو ذرا ادھر دیکھو۔ پتہ نہیں شاہ نم نے کس طرف اشارہ کیا تھا۔ عشیرہ نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی، پھر بولی، کیا کہہ رہے ہو؟ ادھر دیکھو عشیرہ۔ شاہ نم نے ایک طرف اشارہ کیا اور عشیرہ کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئی، لیکن دوسرے لمحے اس کے ہاتھوں کی جان نکل گئی۔ وہ بدحاسی میں شاہ نم کے پاس سے ہٹ بھی نہ سکی۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کی روح جسم سے نکال لینے کے لیے کافی تھا۔ بڑے گیٹ کے پاس مشیرہ خانم کھڑی ہوئی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ پھر انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور تیزی سے واپس اندر جانے کے لیے مڑ گئی۔